بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان نور الدین زنگی عماد الدین زنگی کا بیٹا تھا۔ عماد الدین زنگی نے زنگی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی اور تاریخ میں اپنا بہت بڑا نام پیدا کیا۔ نور الدین زنگی فروری 1118 میں پیدا ہوئے۔ آپ کی جائے پیدائش حلب ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے 28 سال تک حکومت کی اور تاریخ اسلام میں اپنا نام بنایا۔ سلطان نور الدین زنگی کا پورا نام المالک العادل نور الدین ابو القاسم محمود ابن عماد الدین زنگی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کا سب سے بڑا کارنامہ بیت المقدس کی فتح ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے مسیحیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے اپنی حکومت کو بہت زیادہ مضبوط کیا۔ اس وقت دنیا میں جتنی بھی چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستیں تھیں، سلطان نور الدین زنگی نے انہیں بھی اپنے ساتھ ملا کر ایک مضبوط حکومت بنا لی۔ شروع میں نور الدین زنگی کا دارالحکومت حلب تھا، لیکن اس کے بعد جب دمشق پر سلطان نور الدین زنگی نے قبضہ کیا تو دمشق کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ سلطان نور الدین زنگی کی کاوشوں کی بدولت تیسری صلیبی جنگ میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور بیت المقدس کو واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ بیت المقدس چھن جانے کے بعد مسیحیوں نے مصر پر قبضہ کرنا چاہا، لیکن نور الدین زنگی نے اپنی فوج مصر بھیج کر مصر پر اپنا قبضہ کر لیا۔ نور الدین زنگی اپنے والد کی طرح بہت زیادہ بہادر تھے۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں بار بار نور الدین زنگی اپنے دشمن کی صفوں میں جا گھستے تھے۔ یہ دیکھ کر قطب الدین نے آپ سے کہا، اے ہمارے بادشاہ، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارے ہاتھوں سے اسلامی سلطنت جاتی رہے گی اور مسلمان تباہ ہو جائیں گے۔ یہ سن کر سلطان نور الدین زنگی بہت زیادہ جلال میں آ گئے اور کہا، قطب الدین، تم اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ بھلا مجھ سے پہلے دین کا، حکومت کا اور مسلمانوں کا محافظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کون تھا؟ نور الدین زنگی خود بھی اسلامی شریعت پر عمل کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے بھی دین پر عمل کرواتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی رعایا بھی شریعت اسلامی کی پابند تھی اور خلافت شریعت کا کام کرنا گناہ سمجھتی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے رفاہ عامہ کے بہت سے کام کیے۔ سلطان نور الدین زنگی اپنی رعایا کے لیے ایک نرم دل حکمران اور بادشاہ تھے۔ انہوں نے پوری سلطنت میں مدرسے اور بے شمار ہسپتال بنائے۔ آپ کے انصاف کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ آپ نے کبھی بھی بیت المال سے ذاتی خرچ کے لیے 1 روپیہ نہیں لیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے لیے بڑے بڑے محل بنوانے کی بجائے مدارس، شفا خانے، مسافر خانے اور مساجد تعمیر کیں اور دیگر رفاہ عامہ کے کاموں میں پیسہ خرچ کیا۔ نور الدین زنگی نے دمشق میں ایک ایسا شفا خانہ قائم کیا تھا جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ وہاں مریضوں کو دوا، رہائش اور کھانا مفت ملتا تھا۔ نور الدین زنگی نے اپنے عوام پر سے ٹیکس ختم کر دیا تھا۔ نور الدین زنگی اپنی رعایا کی شکایات خود سنتا، خود ہی تفتیش کرتا اور بعد میں فیصلے بھی خود سنایا کرتا۔ سلطان نور الدین زنگی کو زہر دیا گیا جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی اور یہی زہر ان کی موت کا سبب بنا۔ نور الدین زنگی نے 58 سال کی عمر پائی۔ آپ کا انتقال 1174 کو ہوا، لیکن آپ کا نام
ہمیشہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ سلطان نور الدین زنگی کے ایک مشہور خواب کے حوالے سے ایک ویڈیو میں نے بہت پہلے تیار کی تھی، اس کا لنک میں نے اپنے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں۔